अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात कुछ ये अलग करते हैं और काबीना के मेंबर कुछ और कह रहे होते हैं, ये कुछ और कहते हैं, लेकिन अमूमन अपनी बात पर ये खड़े रहते हैं और जितना भी जहां मर्जी से इनको फ्लैक आए। वी हैव विद अस फवाद चौधरी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कल भी ये बोल पड़े काफ़ी, भी इनसे पूछते हैं क्या कहा और इन्होंने क्यों कहा। बहुत शुक्रिया फवाद फॉर जॉइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फवाद, ये बताएं कि कल आपने ये कहा कि जी इंतज़ामिया ने गड़बड़ की, कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ, तो इंतज़ामिया तो अनलेस फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो एडवाइज़र टू द सीएम, अगर उनको आप इंतज़ामिया कहते हैं फिर तो आपकी बात ठीक है, बट हर चीज़ को लीड तो वो कर रही थी। नहीं जी, वो लीड नहीं कर रहे थे। देखें, पहली बात तो यह है कि आई डू रिकग्नाइज के काफी मुश्किल फैसला था किसी हुकूमत के लिए भी, क्योंकि एक तरफ देखें मसला ये है कि आप अलाउ करें तो उससे कोविड फैलता है और कोरोना का एक स्केयर है, और आपने देखा है पेशावर में जलसा हुआ, उसके बाद पेशावर में कोरोना का जो रेशो है वो बहुत ऊपर चला गया। इस तरह से मुल्तान बहावलपुर जो है वहाँ पर कोरोना जो है वो बाकी पंजाब से बहुत ज्यादा था। तो आपको असूली तौर के ऊपर एनसीओसी भी कह रही थी, एनसीसी भी कह रही थी आप रोकें। तो अगर आप रोकें, अगर आप ना रोकें तो आप लोगों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, और अगर आप रोकें तो फिर जमहूरियत खतरे में आ जाती है। तो मेरे ख्याल में ये है कि टू बी फेयर विद जो इनकी इंतजामिया के मुश्किल फैसला था, लेकिन बहरहाल मुश्किल फैसलों को ही ऑर्गेनाइज करना होता है, और आपने एक वो माहौल देना होता है कि जिससे आप मैनेजमेंट जो है वो सही लगे। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उस फैसले की तरफ भी आऊंगी जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि इसी चीज को आगे लेके बढ़े, ये बताएं कि तो कोविड और जो मसले हैं वो दीर में जमात इस्लामी के जलसे में नहीं होने थे, और उससे बढ़ के सबसे ज्यादा बढ़ के बात है असद उमर साहब, आपके इतने जिम्मेदार मेंबर हैं, काबीना के सीनियर मेंबर हैं, ये तो माननी पड़ेगी बात कि सखर में और जो उन्होंने वहां जलसा किया तो उस पे आपके वाडा साहब कह रहे हैं कि जी वो बड़े इररिस्पॉन्सिबल उन्होंने चीज की है, तो अंदर भी तो कंफ्यूजन थी। अच्छा, पहले तो जो जमात इस्लामी का जलसा है ना, मेरी जो मालूमात है, अंडरस्टैंडिंग है, वो हाई कोर्ट के फैसले पे इंतजामिया ने रिफ्यूज कर दिया था। हाई कोर्ट में वो गए और हाई कोर्ट ने उनको जलसा अलाउ किया, जो उसके जजेस को नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में जजेस हमारे यहाँ जो है वो इतने वेल इक्विप्ड लेकिन में नहीं होते। फवाद, लेकिन आप लोगों ने ना कोई क्रिटिसिज्म की, एक चूम भी नहीं आई, यानी कि हुकूमत की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा कि वो ठीक है, अगर एक जजमेंट थी, लेकिन आप लोगों ने तो नहीं कहा कि जी इसमें मसला होगा, प्रॉब्लम होगी, एक लफ्ज नहीं आप लोग बोले। वाई? ये बात दुरुस्त नहीं है। शिबली फराज साहब ने जो है वो कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अदालत में ये कहा कि ये दुरुस्त नहीं है और इसका नुकसान होगा, और फिर ये हर जगह के ऊपर। लेकिन बहरहाल इशू ये है कि वहाँ के जलसे में और जो एक बड़े शहर में जलसा होता है उसकी एक कवरेज में फर्क होता है, तो उसकी वजह से आपको वो आवाजें उतनी नजर नहीं आई जितनी की होनी चाहिए थी। फिर जमात इस्लामी जाहिर है कि वो मेन स्ट्रीम उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये पीडीएम है, वो उसकी अपनी वजूहात है। लेकिन असल बात नहीं है जी दूसरा ये है कि असद उमर साहब ने उसको एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि देखें, एनसीसी का फैसला है 300 से कम लोग होने चाहिए, तो 300 से कम लोग थे और ओपन जगह के ऊपर जलसा था। लेकिन बहरहाल आपकी बात इस लिहाज से उसकी जस्टिफिकेशन करना मुश्किल। वो तो पब्लिक के लिए है, वो पब्लिक के लिए है, वो एनसीओसी तो पब्लिक को कह रही है कि खुदारा 300 से ज्यादा ना हो, लेकिन मिनिस्टर को तो नहीं करना चाहिए, छोड़ दे, वो तो बात हो गई। ये मुझे बताएं कि जो कल आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा मुश्किल फैसला था, और मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत होती तो यही कहती, पहले रोकती फिर करती, और क्योंकि वो ये नहीं चाह रहे थे कि इतना दंगा फसाद हो तो उन्होंने कहा कि जी आप कर लें। आगे जाके भी तो यही होगा, और आप भी कहते रहे हैं कि जी यहाँ बातचीत होनी चाहिए, चीज़ों को कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ये आज काबीना में कोई इस हवाले से बात हुई, या ये कहा जा रहा है जी खुला छोड़ दो, लाहौर में भी करेंगे, हम निपट लेंगे? कोई ये सोच रहा है कि आप एक सियासी उसका कमेटी का भी तो हिस्सा हैं? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये कहना था कि बात ये है कि जलसों से तो हुकूमतों को तो फर्क नहीं पड़ता,
8-10-15,000 लोग जमा हो जाते हैं, उससे हुकूमत तो नहीं जानी। लेकिन मसला जो है वो दोबारा यही है कि हम कोरोना को फैलने से किस तरह से रोकें। तो इसके ऊपर एक बैठक होगी, सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में इसके ऊपर बात करेंगे पीएम साहब, और पॉलिटिकल कमेटी के सामने एक डिस्कशन रखेंगे। फिर जो भी फैसला होगा अकॉर्डिंगली उस पर जो है वो इंशाल्लाह अमल कराते हैं। अच्छा, ये बात प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जलसे में मेरा ख्याल है 50,000 लोग भी हो जाएं तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस पे जरा बता दें एज अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल कमेटी ऑल्सो कि ये जो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, जब टीएलपी ने की लॉन्ग मार्च तो उन्होंने 10,000 लोग आके बैठ गए तो उन्होंने पैरालाइज कर दिया, तो उस पे क्या सोच है, उसको कौन संभालेगा? देखिए, बात यह है कि पॉलिटिकल तहरीकें चाहे छोटी हों या बड़ी हों, उनकी रिपरकशन होती है, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है उसको ये सूट नहीं करता कि मुल्क में एक इस तरह की अनरेस्ट जो है, पॉलिटिकल अनरेस्ट जारी रहे। और इसीलिए मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि डेफिनेटली हमें एक डायलॉग में जाना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए। अब उसमें जो बेसिक रुकावट है वो ये है कि अपोजिशन अपने केसेस से आगे डायलॉग में बढ़ती नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, ना ही किसी किस्म के कंसेशन देने को वो तैयार है केसेस के ऊपर। और आज आपने देखा कि इसहाक डार साहब ने भी जिस तरह सेंड है कि आप बिल्कुल एक जिताई के साथ लंदन में बैठे हुए हो, करोड़ों अरबों रुपया लेके आप बैठे हुए हो, और ऊपर से आप आके मुंह उठा के इस तरह के इंटरव्यूज दें, और जाहिर है उससे पब्लिक का एक एंगर भी आता है। और पीटीआई की जो इमरजेंस है और इमरान खान की एक जो इमरजेंस है वो तो एंटी करप्शन लीडर के तौर पे, अब ये एक बुनियादी नुकता है जिससे हुकूमत और अपोजिशन का एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। और इस वक्त जो लीडरशिप है, आप देखिए कि उनके जो बच्चे जिस वक्त ये मूवमेंट ला रहे हैं तो अपनी उसी केसेस के इर्द गिर्द घूमती है, उससे आगे बढ़े तो मुज़ाकरात हो ना। अच्छा, ये आगे बढ़े। अच्छा, नहीं फवाद, ये बात आपकी ठीक है कि और इसहाक डार साहब को भी वापस आना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना चाहिए, केसेस फेस करें, बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कि ये जरा समझा दें, अच्छा है कि आपने इसको रेज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि मैं इनसे बात नहीं करता क्योंकि ये एनआरओ मांगते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें फाइनली नाजरीन के लिए, क्या प्राइम मिनिस्टर क्या समझते हैं कि जब बैठ के कश्मीर पे डिस्कशन करें या पहले गिलगित बल्तिस्तान पे अगर वो चेयर करें ऐसी मीटिंग, तो क्या होगा, एनआरओ ले लेंगी, छीन लेगी हुकूमत से ऑपोजिशन? थोड़ा एक्सप्लेन करें, बिकॉज ये कुछ इसकी समझ आती नहीं है। व्हाट डज दिस मीन एक्चुअली इन प्रैक्टिस? इसका क्या मतलब होगा कि वो आके बैठेंगे और प्राइम मिनिस्टर से एनआरओ ले लेंगे? क्या आप मुझे बताइए, कब कश्मीर के ऊपर बातचीत के लिए आपका कहना है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ जो है, मुझे आप बताइए उन्होंने कितनी दफा अपनी तकरीरों में कश्मीर की बात की हो, कितनी दफा उन्होंने महंगाई की या किसी और पे बात की हो? मरियम नवाज शरीफ का या इस वक्त नहीं वो करती है, बट दैट्स नॉट द इशू फवाद, ये वो करती है, बट आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आपको भी पता है, आप सबसे आगे कह रहे हैं कि जी डायलॉग करें, आप तो खुद कह रहे हैं, आप अब नहीं कह रहे, आप 1 साल से कह रहे हैं डायलॉग करें। तो ये कहना कि डायलॉग में रुकावट यह है कि वो एनआरओ मांग लेंगे, एनआरओ तो क्या, वो तो कोर्ट्स को और नैब को करना चाहिए जो वो कर रहे हैं, लेकिन यानी कि ठीक तरीके से नैब को करना चाहिए। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और अब आप भी वही कह रहे हैं कि जी वो एनआरओ कोई छीन तो नहीं सकता, वो तो प्रोसेस है। प्राइम मिनिस्टर तो एनआरओ, आपको पता है हमारी तारीख में तो एस्टैब्लिशमेंट एनआरओ देती रही है। तो ये एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द हर्डल? वो कोई इशू नहीं है। एनआरओ में का मतलब तो ये है ना कंसेशन देना। अब वो जाहिर एस्टैब्लिशमेंट थी उस वक्त, वो तो एक ऑर्डर जारी करते थे तो वो हो जाता था। कंसेशन तो लेकिन जाहिर है कि इमरान खान भी दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई जो है पार्टी भी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल जब फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन हो रही थी तो सबसे पहले आकर के इन्होंने यही बात की कि आप 34 जो प्रोविजन है नैब की उसमें अमेंडमेंट करें और कमिटमेंट करें, तो फिर हम फैक्ट्स के ऊपर जो है वो आपको वोट देते हैं। तो ये एनआरओ ही है ना, जब आप कंसेशन मांगते हैं आगे आके। बट नॉनदलेस मेरे ख्याल में कतई नजर इस बात की कि अपोजिशन क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, इसके ऊपर डेफिनेटली डायलॉग तो होना चाहिए और उसमें आके वो ये बात अपनी रखने सामने, और उसके ऊपर भी जो सोल्यूशन बनाना है हम वो सोल्यूशन बना लें और लोगों के सामने होना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता हो कि क्या फिर बात चल रही है और उसके मुताबिक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपने फवाद एक प्रोग्राम में कहा है
کہ آپ نے کہا کہ مارچ میں پرائم منسٹر بات کریں گے ان سے جب یہ لوگ سب تھک جائیں گے، تو اگر آپ کو پتا ہے مارچ میں کریں گے تو پہلے کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے کس بیسس پہ یہ کہا تھا کہ مارچ میں کریں گے؟ میں نے یہ بات کہی تھی کہ مارچ تک جو ہے یہ موومنٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ سینٹ کے الیکشن تک ہی ہے نا معاملہ سارا. تو اگر پہلے ہو سکے میری نظر میں تو فوراً ہونا چاہیے تعلق، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ ماحول بنانا پھر دونوں کا کام ہے، اپوزیشن کا بھی کام ہے، گورنمنٹ کا بھی کام ہے، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بج رہی. اگر آپ ہمارے جیسی جو آوازیں ہیں بالکل، اور آپ اپنا رول بھی اس میں ادا کریں فواد. بالکل، بہت شکریہ. ٹھیک تھینک یو سو مچ فواد، آپ نے بڑی کسی سے بات کی اس ایشو پہ. ناظرین اب ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات نیب کی کریں گے. فواد چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنا کریٹیکل ایشو ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب کس نے یہ نیب کا ایشو اٹھایا ہے؟ none other than the deputy chairman of the Senate. اور انہوں نے تو کہا میں پرائم منسٹر سے بھی ملوں گا، آرمی چیف سے بھی ملوں گا، نیب کے چیئرمین سے بھی ملوں گا. بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تک بات پہنچی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے، یقیناً ہونی چاہیے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا جو ادارہ جب سپریم کورٹ بھی اس پر تنقید کرے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ آپ نے دیکھی، اس میں کافی پیراگون ہاؤسنگ کے حوالے سے سخت تنقید کی گئی. اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے ایک اور ججمنٹ میں تنقید کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر نہیں باہر بھی پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے جس طریقے سے یہ ادارہ چل رہا ہے. اور متعدد لوگ سیاسی، ان کی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ وہ تو پھر انٹرسٹڈ پارٹی ہو جائیں، لیکن دا ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ وہ انہوں نے تنقید کی ہے. اور یہ بھی یاد رہے ناظرین کہ حکومت وقت بھی سمجھتی ہے کہ نیب میں تبدیلی آنی چاہیے. آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے، سینئر منسٹرز کو، جنہوں نے کہا ہے کہ نیب میں اس کو ریفارم کرنا چاہیے. پرائم منسٹر نے خود ایک کمیٹی کو سپورٹ کیا، اس کو انیشیٹ کیا، جس میں لا منسٹر صاحب تھے کہ جی اس پہ بیٹھ کے اب بات کریں کہ کس طریقے سے بہتری اس میں لائی جائے. لیکن بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے. اور یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان دا پاس جو حکومتیں رہی ہیں جو کر سکتی تھیں نیب لا کو ریفارم، کچھ نہیں کیا. انہوں نے ہر ایک نے استعمال کیا نیب کا جو قانون ہے دوسرے کو ٹو بیٹ them with it. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک اور آواز اٹھ کھڑی ہوئی ناظرین 2 روز پہلے، اور بڑی زبردست آواز اٹھی، یعنی ان دا سینس کہ جو انہوں نے کہا، جو چیلنج کیا. سنیے گا سلیم مانوی والا صاحب، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے، کیا کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیں، باجوہ صاحب ضرور اس کا نوٹس لیں، سیریسلی نوٹس لیں کہ یہ کام بند کریں. اور جو بھی آفیسر ہے، چاہے وہ انجینئر منگی ہے، چاہے وہ مدثر ہے، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہے، اس کو کوئی رائٹ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی میسج اس قسم کا کنوے نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو فوج جنرل باجوہ سے بھی ملوں گا، میں پرائم منسٹر سے بھی ملوں گا، چیئرمین نیب کو بھی ملوں گا، اور میں ان کو کہوں گا یہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں ان دی اینڈ نقصان کس کا ہے؟ نقصان پاکستان کا ہے. آپ پاکستان کا نقصان کرنے بیٹھے ہیں. یہ فوج کے کون سے کرنلوں کے نام لیتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں، جو ان کو فون کرتے ہیں، جو ان کو ڈائریکشن دیتے ہیں؟ یہ تباہ کر رہے ہیں انسٹیٹیوشن آرمی کو. تو ناظرین بات تو درست ہے کہ بزنس کمیونٹی بھی کہتی رہی ہے، مختلف بیوروکریٹس اپنی جگہ کہتے رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ مانوی والا صاحب جو ہیں واٹ ڈز ہی ہیو اپ ہز سلیو، کچھ کریں گے یا ویسے ہی جیسے تنقید ہوتی ہے اور بات آگے بڑھے گی. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اب ناظرین کو لیٹس موو آن فرام دا اسٹیٹمنٹ، جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. اب آپ سب سے پہلے تو انہوں نے جی وڈرا کر لیا جو انکوائری آپ کے خلاف انیشیٹ کی تھی. تو کیا اب آپ کو تسلی ہے کہ آپ چین میں ہیں، یا جو آپ نے ارادہ کیا ہے اور بڑے دھڑلے سے آپ نے کہا جی میں اب جا کے اس کو ٹھیک کر کے رکھوں گا، اپنی بات کر رہے تھے یا ادارے کی؟ جی تھینک یو زہرا، آج آپ نے مجھے اپنے شو پہ لیا. میں ایکچولی اپنے لیے نہیں گیا تھا. میں یہ چیز آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیں مجھے اپنے کیس کی کوئی فکر نہیں ہے. 10 کیسز اور بھی لڑے ہیں زندگی میں، یہ کیس اور صحیح. مسئلہ میرا نہیں ہے، مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو بیچارے جن کی کوئی سنوائی نہیں ہے، جن کو نیب اٹھا کے بند کر دیتی ہے اور ایک نوٹس دے کے ان کو نیب بلایا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے اور وہاں بٹھا لیا جاتا ہے کہ جی اب آپ جا نہیں سکتے، اور وہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پلی بارگین کر لیں
اور اگر آپ پلی بارگین نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. نیب 90 ڈیز رائٹ ہے, نیب کو 90 ڈیز ہم آپ کو اپنے پاس رکھیں گے, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے, آپ نہ کام کر سکیں گے نہ بزنس کر سکیں گے. تو بہتر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ پلی بارگین کر لیں. تو نیب بن گئی ایک آرگنائزیشن. اچھا تو یہ بتائیے جی, اب یہ بتائیے, بات تنقید آپ کی بڑی واضح ہے. واٹ آر یو ڈوئنگ ابھی تک, جب سے آپ نے پریس کانفرنس کی ہے 72 گھنٹے ہو گئے, کیا ہوا اس کے بعد؟ اب نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہے, میں نے پریویلیج موشن فائل کیا ہے سینیٹ آف پاکستان میں. وہ پریویلیج موشن ٹیک اپ ہوگا, وہ ہاؤس میں بھی ٹیک اپ ہوگا اور کمیٹی میں بھی ٹیک اپ ہوگا. ان کو آنا پڑے گا, جن کو افیکٹڈ لوگ ہیں نیب میں وہ بھی وہاں بلائے جائیں گے, جن سے زبردستی جبری پلی بارگین کرایا گیا ہے وہ بھی وہاں آئیں گے اور ان کو فیس کیا جائے گا. اور دوسرا ایشو جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ نیب کے آفیسرز اپنا ایسٹس ڈکلیئر کریں گے. جب سے یہ اپوائنٹ ہوئے ہیں نیب کے اندر, جس پوزیشن میں بھی اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور آج تک ان کے کیا ایسٹس تھے جب انہوں نے جوائن کیا ہے. اچھا تو یہ بتائیں کہ یہ امپلیمنٹ آپ کیسے کروائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کریں گے؟ آئی مین واٹ از دا پروسیس؟ جی, دا پروسیس از کہ ہم سینٹ میں ریزولوشن ڈالیں گے, وہ سینٹ میں ریزولوشن پاس ہوگا, اس پہ ووٹ ہوگا کہ لوگ چاہتے ہیں نیب کے آفیسرز اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں کہ نہیں. اس میں سارے سینیٹرز ووٹ کریں گے اور بائی ووٹ وہ ریزولوشن پاس ہوگا. وہ ریزولوشن گورنمنٹ کو بھیجا جائے گا اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو امپلیمنٹ دیٹ ریزولوشن ان 60 days اینڈ پروڈیوس آل دی ایسٹس آف نیب آفیشل ٹو دی سینیٹ آف پاکستان. تو آپ کب کریں گے ٹیبل؟ ٹائم لائن کب کیا ہے آپ کی؟ نیکسٹ ویک وین؟ دیکھیں ذرا پارلیمنٹ میں اٹ کین بی نیکسٹ ویک, اٹ کین بی دا ویک آفٹر, بٹ وی ہیو اسٹارٹیڈ دا پروسیس. دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے. وی آر کالنگ, یو اسٹارٹیڈ دا پروسیس. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ ٹھیک آپ نے یہ بھی کہا, دیکھیے آپ نے کہا میں پرائم منسٹر کو بھی ملوں گا, میں آرمی چیف کو بھی ملوں گا اور نیب کے چیئرمین کو بھی ملوں گا. تو آپ نے پروسیس شروع کی ہے آرمی چیف کو ملنے کا, پرائم منسٹر کو ملنے کا؟ اور پہلے تو اس کا جواب دیجیے. میں نے نیب چیئرمین سے آلریڈی ملاقات کر لی ہے اور میں نے ان کو اپنے تحفظات اور اپنی جو کنسرنز ہیں وہ میں نے ان کو بتا دیے. اور میں نے کہا جی اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے, آپ یہ چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, تو وی ول کال دیز پیپل, ول کال ایوری پرسن who is affected by NAB to the Senate of Pakistan, and we will confront them with your officers. And I have told him that we are going to move a privilege motion against the NAB, and we will continue to do that. And similarly, I will meet the Prime Minister. I have already initiated the process to meet General Bajwa. I have already initiated the process to meet the Prime Minister. اچھا یہ بتائیے, یہ بریک لیتے ہیں ناظرین, پھر آئیں گے, پھر ہم مانوی سب سے پوچھیں گے کہ آرمی چیف کو تو یہ کہا جاتا ہے جی سیاست سے سب سے باہر رہیں, تو یہ اس نیب کے ایشو میں آرمی چیف سے کیوں ملنا, اور پھر پرائم منسٹر سے وہ کیا چاہ رہے ہیں آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سلیم مانوی والا صاحب ہیں, ڈپٹی چیئرمین سینٹ. مانوی والا صاحب, آپ گئے ان سے ملنے, چیئرمین جو نیب ہیں, اور وہ تو ظاہر ہے وہ اور ان کے جو ادارے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو قوانین جو ہیں, جو ہماری پاورز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں. تو ایشو ان سے مل کے سالو ہوگا یا قانون میں امینڈمنٹ لا کے؟ دیکھیں ذرا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ نیب چیئرمین ہیز ٹو ریئلائز کہ یہ جتنی پلی بارگینز ہو رہی ہیں اور جتنے لوگوں کو یہ ٹارچر کر کے اور ان کو دھمکی دے کے, ان کو اریسٹ کی دھمکی دے کے, ان کو جیل کی دھمکی دے کے, یہ قانون کے مطابق کام نہیں ہو رہا. یہ قانون کے ایمبٹ میں کام ہو رہا ہے, قانون کے کور میں آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ ہم قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے قانون میں کہ آپ لوگوں کو بند کر کے ان سے آپ
प्ली बार्गेन करवाएंगे, उनको थ्रेट करेंगे, उनकी फैमिलीज को थ्रेट करेंगे, उनको कहेंगे आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे पाकिस्तान में, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकेंगे, आपकी जान नहीं छूटेगी, हम सारी उम्र आपको कोर्टों में फंसाते रहेंगे। ये तो कोई कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ। ये कौन सा कानून है? ये नैब के कानून में नहीं लिखा हुआ। और मैंने उनको ये भी समझाया कि वो कहते हैं जी रेफरेंस में 2% सिर्फ बिजनेसमैन है। मैंने कहा रेफरेंस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, रेफरेंस तो आपका आज तक कोई कंक्लूड ही नहीं हुआ किसी कोर्ट में। मैं तो बात कर रहा हूँ, आप जो ये घड़ी घड़ी फिगर देते हैं, मैंने 150 बिलियन रिकवर कर लिए, मैंने 200 बिलियन रिकवर कर लिए, ये किन से किए हैं ये तो बताएं, और कैसे किए हैं? दैट इज द इशू। आपको बुला के आपने कोई बात की नैब के खिलाफ, आपको सुबह नोटिस आ गया। ठीक है, आई गेट द पॉइंट। आप कह रहे हैं जबरदस्ती प्ली बार्गेनिंग। प्राइम मिनिस्टर से आप क्या चाहते हैं? मतलब कि आप प्राइम मिनिस्टर, आर यू होपफुल कि आपसे मिलेंगे? प्राइम मिनिस्टर से मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए जो लेजिस्लेशन करनी है, ऑपोजिशन को साथ बिठाएं, गवर्नमेंट को साथ बिठाएं और एक कंसेंसस इस पे लेजिस्लेशन लाएं। वन साइडेड लेजिस्लेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी, और इसीलिए अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है। उन्होंने तो खुद जाके स्टॉक एक्सचेंज में कहा कि मैंने कहा है कि जो भी नैब के इस टाइप के कानून है उसको आप चेंज करें, और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस आया, मगर वो वन साइडेड ऑर्डिनेंस था, उसने पास नहीं होना था, और वही हुआ कि वो पास नहीं हुआ और लैप्स कर गया। तो वन साइडेड आप जब भी लेजिस्लेशन करेंगे तो वो कभी भी उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो आप अपोजिशन के तहफुजात, गवर्नमेंट। अच्छा, आपने किसको कांटेक्ट किए टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, सेनेटर साहब? मैं लेटर लिखा है उनको फॉर टाइम, मैंने उनको लेटर लिखा है, और मैं अच्छा तो ये तो बड़ा ब्रेक थ्रू होगा if the प्राइम मिनिस्टर मीट्स यू, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो किसी की अभी तक मीटिंग इस तरह हुई नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर जरा आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ, जो कि आर्मी चीफ हैं, जो कि तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, आप तो बॉर्डर्स पे रहें, आप कैंटोनमेंट में रहें, तो नैब के लिए आप आर्मी चीफ को मिलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसलिए आर्मी चीफ को मिलना चाहता हूं कि नैब के ऑफिसर्स आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम लेते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो पिंडी से इंस्ट्रक्शंस आती हैं। तो ये पिंडी से इंस्ट्रक्शंस कौन देता है उनको भाई? तो आर्मी चीफ से मुझे इसलिए मिलना है कि सर, ये अगर कोई आपका ऑफिसर या आपका कोई डिपार्टमेंट या आपका कोई इस किस्म के काम कर रहा है तो उसको बंद कराएं, उसका नोटिस लें। Because whatever it is, army chief is a important pillar of our society, our country. तो ये अगर उसके नाम पे उसके इंस्टीट्यूशन को कोई बदनाम कर रहा है, and army, we don't want army to be dragged into such issues. We don't want army to be ridiculed in some of these issues. If some officers are doing this, or whoever is doing it, and if those officers are also taking the protection of army and trying to do things and feel that we are protected by the by army as an organization, I'm sorry, I'm not willing to accept that. That is something very wrong. अच्छा, ये बताइए, आर्मी चीफ के जो मुलाकात है उस पे कोई प्रोग्रेस हुई है कि उनको मिलना? हैव यू रिटन टू हिम? कोई रिस्पांस आया है? टाइमलाइन कोई है आपके जहन में? व्हेन यू मीटिंग? I will also be writing to him. I will also be writing to the Prime Minister that I want to meet you on a. And मैं आपको ये बता दूं, this is not सियासत. This has nothing to do with People's Party. This has nothing to do with any party. This has nothing to do. This is to do with your country and your economy and your people who live in this country. They are being harassed. They are being tortured. We have to stop that. तो अभी आपने लगता है कि अभी आपने खत लिखे नहीं, आप फरमा रहे थे कि शायद आपने लिख लिए खत दोनों को। मतलब मैं आई एम नॉट इन इस्लामाबाद, आई विल बी बैक टुमारो। कल या परसों खत चले जाएंगे उनको फॉर द मीटिंग, एंड आई हैव सिंगल पॉइंट एजेंडा, एंड द एजेंडा इज नैब, नथिंग एल्स। I have nothing to discuss about politics. I have nothing to discuss about the parliament. ठीक, ओके। नैब, अच्छा, नैब के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट फोरम नहीं है कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएं और सुप्रीम कोर्ट नैब को कोई इंस्ट्रक्शंस दे? बिकॉज दैट वुड बी फोरम जहाँ के रिस्पॉन्स भी आए, जल्दी आए और बड़ा एक ट्रांसपेरेंट हो और नेचुरली हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। देखिए,
سپریم کورٹ بھی آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے جی پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے, پارلیمنٹ کے پاس اتھارٹی ہے کسی بھی لا کو چینج کرنے کے لیے. تو پہلے یہ تو ہمارا کام ہے نا, میں سپریم کورٹ کیا کرنے جاؤں, ان کو کیا بولوں, وہ تو آپ کہیں گے یہ تو آپ کی دس از یور ایریا, یو میک دا لاز ان دس کنٹری, یو چینج دا لاز ان دس کنٹری. سپریم کورٹ تو امپلیمنٹ از اے باڈی وچ انٹرپریٹس دا لا اینڈ ایکسیکیوٹس دا لا. It is not a body which makes laws. بے شک it gives you directions. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا مانوی والا صاحب. دیکھتے ہیں آپ, ظاہر ہے سب کی نظر اس پر ہوگی کہ کیا ایکچولی جو آپ فرما رہے ہیں آپ اس چیز کو آگے لے کے جائیں گے, آپ کہہ رہے ہیں ایک لاجیکل کنکلوژن پہ لے جائیں گے کہ نیب اس طریقے سے کام کرے کہ جینوین اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ نہیں کہ بزنس کو بھی پریشان کیا ہوا ہے, پارلیمنٹیرینز کو بھی پریشان کیا ہوا ہے, اور آپ نے کہا اندر بھی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے نیب کے آفیسز کے حوالے سے. گڈ لک ٹو یو, نظر ہماری رہے گی اس پہ. بہت شکریہ ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ایک بڑی بہت اہم ادارہ پاکستان سٹیل مل, اس پر جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے لیے اب ہم ذرا فوکس کریں گے کہ جو ریٹرینچمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ اتنے نکالے جائیں گے, اس پر تھوڑی سی کنٹروورسی شروع ہوئی ہے. ویل ڈسکس دیٹ آفٹر دا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پرائیویٹائزیشن کا جو ایفرٹ ہے حکومت کا بڑا اہم ہے, اس کی سخت ضرورت ہے, اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ پیش رفت ہو رہا ہے. ایک جو پروجیکٹ ہے جس کو پرائیویٹائز تو نہیں کیا جا رہا ہے لیکن پرائیویٹ مینجمنٹ کو دینے کی بات ہو رہی ہے, اور ایشو اس کا پرائیویٹائزیشن کا نہیں لیکن جو ایشو ابھر کے سامنے آیا ہے وہ ریٹرینچمنٹ, یعنی کہ جو لوگ نکالنے کی بات ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ متعدد لوگ نکالے جائیں گے. اس پہ ہم نے دیکھا حماد اظہر صاحب نے اس کو بڑا سٹرونگلی ڈیفینڈ کیا پچھلے دنوں میں, ان کی اور بلاول بھٹو کی آپس میں تکرار ہو گئی. لیکن ہم اس سے ہٹ کر کے ہم ذرا تھوڑا یاد دہانی کے لیے آپ کو یہ سنانا چاہتے ہیں اسد عمر صاحب جو اس وقت پلاننگ کے منسٹر ہیں, انہوں نے کیا فرمایا تھا جب وہ اپوزیشن میں ریٹرینچمنٹ کے حوالے سے. سنیے گا. آخری وعدہ, اور یہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی ریکارڈ کر لو, تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو, ٹی وی پر چلاؤ, فیس بک پر چلاؤ کہ اسد عمر تم نے تو یہ کہا تھا, وعدہ کیوں نہیں پورا کرتے. وعدہ میں آپ کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, اور یہ صرف اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ نہیں بلکہ خاص طور پہ اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ. اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے اور خدا نہ خواستہ نہیں ہوگا ایسا, اسٹیل مل کے مزدوروں کا ان کا حق نہیں مل رہا, میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں, میں اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. ناظرین, ایک جو پارٹنگ پیکیج ہوتا ہے وہ سیورنس پیکیج, وہ بھی اناؤنس کیا حکومت نے کہ 2 لاکھ اور 5 لاکھ کے درمیان ہوگا, یعنی کہ اناؤنس کیا حکومت نے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں کے ہیں لوگ, جو امپلائیز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چھوڑنا, ہم نے ادارے کے ساتھ رہنا ہے. ظاہر ہے کہ اٹ از بین ون آف دا بلیڈنگ انسٹیٹیوشنز حکومت کی, پاکستان کی, اب سے نہیں بہت سالوں سے ہے. تو حکومت کو اس کو کچھ ٹھیک بھی کرنا ہے, اسد عمر صاحب کا وعدہ بھی ہے, اور ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو نکالنے کی بھی ضرورت ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین عالیہ حمزہ صاحبہ, پارلیمنٹرین فار کامرس اینڈ انڈسٹری. بہت شکریہ عالیہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب. ناظرین ویری کوئکلی میں چاہوں گی کہ ہمیں ہارون آپ بریفلی بتا دیں کہ جب حکومت کی شروعات تھی تو اس وقت کیا پوزیشن تھی, کیونکہ ایک رپورٹ بھی اس پر ہوئی تھی کہ اس کو پرائیویٹائز کرو جب اسد عمر صاحب منسٹر تھے فار فائنانس. جی بہت شکریہ نسیم. یہ ایک سیڈلی ایک کلاسک کیس ہے اکنامک مس مینجمنٹ کا, اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں. اس طرح ہوا کہ جو حکومت آئی پی ٹی آئی کی, وہاں پر جب اسد عمر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس کا میں حصہ تھا اور کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن جس کا میں حصہ تھا, دونوں میں بڑی کلیئر ایک آئیڈیالوجیکل پوزیشن تھی کہ ہم پرائیویٹائز اس ادارے کو اور بہت سے دوسرے اداروں کو نہیں کرنا چاہیں گے, بلکہ ہم جو ہیں ان اداروں کو ریوائیو کرنا چاہیں گے. جب یہ ریوائیول کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس کی, جس کو جو اینگرو کے چیف ایگزیکٹو ہیں خالد منصور ہبکو کے, ان کو اس کا ہیڈ لگایا گیا, اور اس کمیٹی نے ریکمنڈیشن میں یہ بتایا
تقریباً 1 سال لگا کہ یہ ادارے کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہماری یہاں پر حکومت کے اندر تبدیلیاں آ گئیں اور نئے فائنانس منسٹر آ گئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس کو ہم تھوڑا سا پہلے ریوائیو کریں گے اور ایونچولی اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے کنٹرول میں دے دیا جائے گا. تو میں جو پوائنٹ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو میسج پاکستان کی حکومت بہت سالوں سے انٹرنیشنل انویسٹر کو دے رہی ہے، آپ کو یاد ہوگا اس کی پرائیویٹائزیشن پہلے 2006 میں سپریم کورٹ ختم کر چکی ہے، وہ میسج یہ جا رہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی، ہمارے پاس کوئی کنسسٹنٹ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر نہیں ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو ڈیل کرنے کا. تو جو کانفیڈنس کا لاس ہے وہ بہت بڑا ہے، خاص طور پہ اس ادارے کے لیے. اگر آپ دیکھیے کہ ہم 2.25 سال میں اس حکومت میں بھی ایک بھی ادارہ پرائیویٹائز نہیں کر پائے ہیں. تو میں اس میں یہ کمبینیشن ہے. اچھا جی ہارون، اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ نے بڑی کلیئرلی تفصیل میں بتایا اس ادارے کے بارے میں. لیٹ می جسٹ گو ٹو عالیہ حمزہ صاحبہ، ان سے میں پوچھتی ہوں کہ اس ادارے پہ اب حتمی فیصلہ کیا ہے. عالیہ صاحبہ، جو حکومت کا آپ نے سنا موقف اسد عمر صاحب کا تھا حکومت میں آنے سے پہلے کا، ایز وی اسپیک یہ بھی بات درست ہے کہ امپلائیز کہہ رہے ہیں ہمیں سیورنس پیکج نہیں چاہیے، ہمیں آپ ان لوڈ نہ کریں. حکومت کہہ رہی ہے جی ان لوڈ کرنا ہے کیونکہ اس طرح ہم بہتری کی طرف جائیں گے. آپ پالیسی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. سب سے پہلے تو میں اسی بات کو آگے لے کر جاؤں گی جو ہارون صاحب نے کہی ہے. بالکل ایسا ہی تھا جب ہم آئے تھے، مطلب ہمارا جو اسد عمر صاحب اور خان صاحب نے ان کے ساتھ پی ایس ایم کے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وی ول گو فار دا ریوائول. یہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں تھا، جس طرح سے ہارون صاحب نے کہا ہے، وہاں سے اس کو ہٹا کر اس کے لیے ایک ایکسپرٹس کا ایک گروپ بنایا گیا. ان ایکسپرٹس کے گروپ نے ہی اس کو ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ میں 8 ماہ کے بعد ڈالا. یعنی پہلے دن سے پی ٹی آئی نے جو کلیم کیا تھا ہم اس پر کھڑے تھے، اور اسی چیز کو ہم نے، آپ یہ دیکھ لیں کہ کرنے کے لیے جو اسد عمر صاحب کا کلیم تھا یا پرائم منسٹر صاحب کا کلیم تھا، ہم نے سب سے پہلے کیا کیا اس ادارے کے لیے. جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ان کے پاس ڈیوز جو یہاں کے لوگوں کے تھے امپلائیز کے لیے، پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ہم نے امپلائیز کے لیے کیا کیا. ان کے ڈیوز پینڈنگ تھے سنس 2013. ریٹائرڈ امپلائیز جو تھے ان کی پینشنز نہیں ملی ہوئی تھی، ریٹرنچمنٹ نہیں ہوئی تھی. 23 بلین ریٹائرڈ امپلائیز کے لیے ریلیز کیا گیا اور ان کو دیا گیا، اور 20 بلین ریٹرنچمنٹ میں دیا گیا. ایک تو یہ چیز ہو گئی جو ہم نے آتے ہی ان کے لیے کیا. اور اگر آپ کو بھی یاد ہو تو پی ایس ایم کے امپلائیز کو وہاں پر دھرنا دینا پڑتا تھا، ان کو 6 مہینوں کی تنخواہیں نہیں ملی ہوتی تھی. اس دفعہ کیا ہے کہ ان کی تنخواہیں فور دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر تک ہم لوگوں نے بجٹ کا حصہ بنا دی تھی. سو ایک چیز اس کو سارٹ آؤٹ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریوائول کے اوپر بھی، پلس اس کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر بھی ایک کنسورشیم بنایا گیا، ایک فائنینشیل ایکسپرٹ ایڈوائزری کیا گیا کہ ہم نے اس کو آگے کس طرح سے لے کر چلنا ہے. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں اسٹیل ملز کو، کیا اب کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے گی؟ کہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہوتی تھی وہ کہتی تھی اگر آپ نکال رہے ہیں پی آئی اے کے لوگوں کو یا یہاں ریٹرنچمنٹ، وہ چلے جاتے تھے سپورٹ کرنے ورکرز کو. اسی طرح سے بلاول بھٹو اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں. تو گورنمنٹ نے کیا سوچا، اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ بلاول بھٹو کا تو اس کے اوپر کسی قسم کا بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جتنے لاسز میں گئی ہے، ان کی 2 حکومتوں کے بعد لاسز میں گئی ہے. پرویز مشرف صاحب اس کو پروفٹ میں چھوڑ کے گئے تھے. جو 2008 میں جو پروفٹ میں مل تھی وہ 26 بلین کا ایک سال کے اندر اس نے لاس کیا، اور جو 89% کیپیسٹی پر چل رہی تھی وہ گریجولی 49 18% اینڈ دین بالکل ہمیں اس کو کلوز ڈاؤن کرنا پڑا. تو اس سے تو ان کو مطلب سیاست وہ ان چیزوں کے اوپر کریں جس میں وہ خود سے اپنے آپ کو پروو کر چکے ہوں. اب آ جائیں ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے اگین ہماری 17 کسی نے جی کیا کریں گے آپ اس کو، کیسے یہ جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے؟ ہماری 17 کنٹریز ہیں، ہمارے کچھ انویسٹرز ہیں پاکستان سے بھی، باہر سے بھی، کچھ یوکرین کے ہیں، رشین ہیں، امریکنز ہیں، چائنیز ہیں. وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں انٹرسٹڈ ہیں. بٹ اور صوبے کی فریگمنٹیشن اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی اور کر رہی ہے. میرا اس کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ فورس کے تھرو نہیں کر پائیں گے.
اس کے لیے آپ کو بہت سٹرونگ بیک چینل ڈائیلاگ کرنے پڑیں گے ڈفرینٹ سٹیک ہولڈر سے, سیاسی سے بھی, ٹریڈ یونین سے بھی, اور غالباً اداروں سے بھی. اگر آپ دیکھیے تو ہسٹوریکلی اس کے اندر جوڈیشری نے انٹروین بھی کیا ہے. اس کمپلیکیٹڈ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نسیم, اس کے لیے جو ادارہ لیڈ کرتا ہے, اس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے, اس کی کنویننگ پاور بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ سب لوگوں کو ریچ آؤٹ کر سکے. مجھے پہلا رسک تو یہ لگ رہا ہے کہ بیکاز آف دا فریگمنٹیشن جو آلریڈی دکھ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے دور میں سب سے زیادہ اس میں سٹاف بھرتی کیا گیا تھا, تو ایک بڑی سٹرونگ کنسٹیچوئنسی ہے جو اس کو سیاسی طور پہ کرے گی. دوسرا رسک یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت جب اپنا آدھا میعاد پوری کر لیتی ہے تو اس وقت ان کے مسائل فرق ہوتے ہیں. اگر اس کو آپ مومنٹم میں شروع میں کرتے, اور میں کیونکہ حصہ بھی تھا, میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان ڈیسیشنز کو جو خوش آئند ہیں لیکن اس میں تھوڑی دیر کر دی گئی ہے. اگر پہلے بہت زیادہ آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ نہ کرتے کہ اس کو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے نہیں کرنا ہے, بلکہ بڑا کلیئر سٹینس تھا پی ٹی آئی کا کہ نہیں کرنا ہے, تو اس کا فائدہ ہو جاتا. تیسرا جو کیپیسٹی ہے پالیٹکس کو ہینڈل کرنے کی, میرا ذاتی تجربہ جو میں نے 16-17 ممالک میں کام کے بعد دیا ہے, مجھے اس وقت پاکستان, میرا یہ خیال ہے کہ جو امپلائیز ہیں, امپلائیز کے لیے تو سب سے بہترین پیکیج دیا گیا, اور آف کورس ان کو سیلریز بھی دی گئی ہیں, ان کو جو ریٹرینچمنٹ پروگرام ہے یا ان کی آگے جو پینشن اور ایوری تھنگ از لائک وی ہیو ورک آن اٹ. 23 لاکھ آپ کو ایز اے گولڈن ہینڈ شیک. دس از دا گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو. کوئی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ پلانڈ ہے عالیہ؟ جو آپ پولیٹیکل, جی میں پولیٹیکل اس کی بات کر رہی ہوں, جو پولیٹکس ہے وہ آپ کو پتہ ہے سندھ گورنمنٹ جی ان کی نظریں ہمیشہ ہوتی ہیں کہ کچھ کھانے کو ہمیں مل جائے, تو ان کی جو ہے وہ اس کی زمین کے اوپر ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر طرف, ہاں یہ صحیح, بہت شکریہ. اوکے عالیہ, بہت آپ کا شکریہ, آپ کا بھی اور ہارون آپ کا بھی. ناظرین, یہ بات ہم اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں. وہ ہمیں یاد ہے جب پی آئی اے کی بات ہو رہی تھی ریٹرینچمنٹ کی, تو یہ میرے خیال ہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس وقت, اور پی ٹی آئی کے لوگ گئے تھے کہنے کہ یہ ریٹرینچمنٹ نہیں ہونی چاہیے. شاید 1 یا 2 لوگ مارے بھی گئے تھے اس وقت, اور سب پروسیس رک گیا تھا. تو ملک کی بہتری اسی میں, ادارے کی بہتری, لوگوں کی بھی, کہ یہ یقیناً اس کو ریفارم کیا جائے, اس کو طریقے سے آگے لے جایا جائے. اور گورنمنٹ کا پلان بے شک سیمز ٹو میک سینس, لیکن اس میں جیسے ہارون کہہ رہے ہیں یہ ڈائیلاگ کے بغیر بات بنے گی نہیں, اور یقیناً پیچیدگی ہے, بہت پیچیدگی ہے سیاست میں, لیکن اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا سب کو. ناظرین, اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.